اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب محترم طارق فضل چودھری صاحب، جناب محترم مولانا احمد لدھیانوی صاحب، جناب محترم چودھری عابد رضا صاحب، ہمارے ایم پی اے بیٹھے ہیں رنجیت سنگھ صاحب، ہمارے ایک ایم این اے صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی بہت سارے معززین جہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم ایشو تھا جس پہ مدعو کیا۔ اسلام جو ہے وہ ایک عالمی اور آفاقی مذہب ہے، اور اس میں زندگی کے مختلف چیلنجز کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو ہے تبلیغ۔ جو ہمارا مذہب ہے وہ تبلیغ سے ہی سٹارٹ ہوا ہے، اور تبلیغ جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے کہ اسی کے اوپر ہمارے مذہب کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج کل جو دور آیا ہے وہ تو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس نئے دور کے اندر جو ہمارے خلاف قوتیں جو اس وقت لگی ہیں ہمارے مذہب کے حوالے سے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ اس طریقہ کار کو اور اس جو سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے، انٹرنیٹ کا سیٹ اپ ہے، اس کو بھرپور طریقے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے جو مذہبی حوالے سے جو معلومات لینے کا سلسلہ ہے، اس کے لیے ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں سب، وہ بھی بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی انہوں نے معلومات لینی ہے یا کوئی ڈائریکشن لینی ہے تو وہ اس سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بھی اسی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دنیا تو اب مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں ہم کبھی کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو ہم لوگوں سے راستہ پوچھتے تھے، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا۔ آپ کے ٹیلی فون کے اندر سب کچھ موجود ہے، آپ ٹیلی فون میں اپنی ڈائریکشن ڈالتے ہیں، وہ ٹیلی فون آپ کو بتاتا ہے آپ نے لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہودی جو ہے اس نے چونکہ پہلے سے یہ سارا سسٹم بنانا تھا اور بنایا ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ اس کی جڑیں جو ہے بہت مضبوط جڑیں ہیں، تو اس نے انٹرنیٹ کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑی انہوں نے اس کے اوپر پیسہ بھی لگایا، اور اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اب لوگوں میں غلط فہمیاں اور لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے اپنے بندے کو کہا کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں اور گوگل پہ جا کے آپ اس پہ یہ لکھیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے۔ آپ اپنے ٹیلی فون نکال لیں، آپ کے سامنے نام آ جائے گا، مرزا مسرور احمد۔ یعنی ایک ایسی انفارمیشن ہے، اور یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے، کیونکہ قادیانیوں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ اب ایک ایسا شخص جس کے پاس اسلام کی کوئی واقفیت نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، وہ جب اس حوالے سے اس میں دلچسپی لیتا ہے کہ بھئی مذہب اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو وہ اس میں جب اس قسم کی سرچز ڈالے گا تو اس کو ڈائریکشن دوسری طرف مل جائے گی۔ اس کے اوپر کسی نے ہمارے لوگوں میں سے
ہمارے لوگ کمزور ہیں ان ساری چیزوں میں، کوئی کام نہیں کرتے اس حوالے سے. اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف یہودی اور دوسرے عناصر کی طرف تو ہم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے، لیکن جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے مذہب کے حوالے سے دشمن ہے وہ یہ قادیانی ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس حوالے سے، جو اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں افواہیں، پروپیگنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھیلانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب اسی حوالے سے آپ مختلف چیزوں کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ خلیفہ کے حوالے سے دیکھیں، آپ اور بھی چیزوں کے حوالے سے جب آپ سرچز کریں گے تو اس میں مسائل نظر آئیں گے، اور قادیانی اس کے اندر گھسا ہوا ہے. اسلامی ناموں سے انہوں نے مختلف ویب سائٹیں بنائی. وہ ویب سائٹ جب آپ سرچ کریں گے تو وہ ڈائریکشن جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی. اب جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو تو معلوم نہیں ہے، وہ تو ان کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو ہمارے یہ قادیانی ہیں، جو سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے اپنا پورا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے. اور ان کا اس وقت نیٹ ورک کینیڈا میں، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے اس کو اپنے نیٹ ورک کو ماڈرنائز طریقے سے سنبھالا ہے، جس سے یہ بے شمار لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالتے ہیں اور غلط لائن کے اوپر غلط ڈائریکشن دیتے ہیں، غلط انفارمیشن دیتے ہیں. دیکھیں نا، ایک اور بھی مذاہب ہیں، مثال کے طور پہ ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، کرسچینٹی ہے، اور دوسرے بے شمار مذاہب ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مذہب کس مذہب سے ان کا تعلق ہے. جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے قادیانی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہے. ابھی ایک صاحب آئے مجھے وہ بک دکھانے کی کوشش، میری برداشت سے باہر ہے، میں نہیں دیکھ سکتا یہ اس قسم کی چیزیں، اور میری برداشت نہیں ہے کہ میں اس چیز کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ ہم ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ ہمارے اتنے محترم، اتنے مبرک ہمارے نام ہمارے پیغمبروں کے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، ہمارے صحابہ کے حوالے سے، اور اس کو جس انداز کے اندر جو ہے وہ تشہیر کی جاتی ہے یا جس انداز میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ایک یہ سلسلہ شروع کیا. اور مجھے ہمارے محترم اکرم صاحب، رانا اکرم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا. حالانکہ میں اسلام آباد میں نہیں تھا، کوہستان سے میں آیا، تو میں نے کہا چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں یہاں پر اپنی حاضری لگانی میرے لیے ضروری تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فورم جو ہے لیگلی حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں. میں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمانی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی چیزوں سے ہمیں دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹیز آئیں اور اس کے اندر ہم مزید کام کریں. اب جو دشمن ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اٹیک کرتا ہے ہمارے پیغمبروں پر، ہماری وہ ان جگہوں تک پہنچتا ہے جن جگہوں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو اس طریقے سے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی میرے لیے مشکل ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. میں ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری برداشت اس چیز کے اندر بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو مختلف قسم کی سازشیں بنائی جاتی ہیں ہمارے اتنے بلند پایا ہمارے بزرگان دین کے حوالے سے، ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا دو جہانوں کے مالک ہیں اور جن کے لیے یہ دنیا کائنات بنائی گئی، سارے پیغمبروں کے سردار، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر پوری ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ختم کرانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ہر فورم پہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہم قانون سے بالا تر ہونے کی بات نہیں کرتے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، تو کیا یہ ہیومن رائٹس کے اندر ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن ہے یہ، اور اس وائلیشن کو فروغ دیتی ہیں یہ مغربی قوتیں اور یہ لوگ جو ہم لوگوں کو جو ہے اس قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، ہمارے قانون کی دھجیاں بگھیر دیتے ہیں، شان رسالت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس فورم پہ جو فورم اس وقت موجود فورم ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی سے رابطہ کریں۔ میں اس میں ہر طریقے سے حاضر ہوں، ان کے ساتھ جہاں کہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ اس چیز کے اوپر اور اس ایشو کے اوپر متعلقہ لوگوں سے ملاقات کریں، اور اس ملاقاتوں کے اندر جو ان کا ایجنڈا ہو، وہ سب سے پہلے یہ جو گندا مواد یہ سوشل میڈیا پہ، اب ہماری بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی نئے کچے دماغ ہیں، کچی ان کی سوچیں ہیں، ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ آج کل میری بھی سچویشن یہ ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہ دنیا تو میری وہ ہے ہی نہیں، میں نے تو اس دنیا کو نہ میں ایسس کر سکا ہوں، نہ میری سوچ تھی۔ آج مجھے اپنے ٹیلی فون کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اپنے چھوٹے بچے کو کہتا ہوں یار یہ کیا ہے یار، اس کو ذرا ٹھیک کر دو، یا اس کے اندر اس کا مجھے یہ سمجھاؤ کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو وہ بچے کتنے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ کس چیز سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ اسی سوشل میڈیا سے، اسی انٹرنیٹ سے، وہی ویب سائٹیں مختلف قسم کی جن سے وہ رہنمائی، تو ان کا رخ کس طرف جائے گا؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جتنے بھی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ہماری یہ جو ایک تشہیری مہم ہمارے جو دشمن عناصر ہیں، خاص طور پہ قادیانی اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ غلط لائن پہ جائے، غلط سوچوں میں جائے، اور اس کے بعد غلط انفارمیشن اور ان کو غلط رہنمائی کی طرف جائیں۔ ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کم از کم میں یہ نہیں کہتا پوری دنیا کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم پاکستان کے اندر تو ہم ان چیزوں کے اندر جو ہمارے یہ ادارے ہیں، ان اداروں تک ہم اپنی اپروچ کریں، اور ان اداروں کو اس چیز کے اوپر پابند کریں کہ وہ اس قسم کی ویب سائٹ اور اس قسم کی چیزیں باقاعدہ بلاک کریں، اور اس کے یہ کمپین جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان اداروں تک جائے، وہ جو گوگل ہے، وہ جو فیس بک ہے، وہ جو دوسری ویب سائٹز ہیں، ان تک یہ ہمارا احتجاج پہنچے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کرائیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس محترم اور انتہائی بابرکت موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا، جس میں شان رسالت کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں باقی چیزوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس وقت جو یہ ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر جو ہے اس کو ہمیں سختی سے روکنے کی ضرورت ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اس حوالے سے پی ٹی اے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے، آئی ٹی کی منسٹری ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان اداروں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ایف آئی اے کے جو ہمارا سیل ہے جو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، ان لوگوں سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں
اس قسم کے معاملات کو جو ہے بہت سیریسلی لینا پڑے گا، اپنی نسل کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتر رہنمائی کے لیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے مسائل سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔